محترم دامت برکاتہم سے التماس ہے کہ اپنی صدارت خطاب سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ طلبہ عزیز، سن 89 کی بات ہے کہ میرے حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مدعو نے مجھے حکم فرمایا کہ پنجاب کا ایک حصہ ہریانہ کہتے ہیں، سونی پت کا علاقہ، وہاں ہمارے کچھ جاننے والوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر بہت لوگ مرتد ہیں اور مسجدیں بھی ایران ہیں۔ تو چونکہ پولیس سے قریب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کا علاقہ ہے پنجاب، جا کر دیکھو وہاں کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ کوشش کرو۔ میری حاضری ہوئی اور ہم نے یہاں ہندوکلت میں رہ کر اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا اس زمانے میں، اب حالات بدل گئے، لیکن اس زمانے میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک مسلمان مرتد ہو جائے، ایمان چھوڑ دے۔ تو مجھے ذرا یقین سا نہیں، حضرت نے بتایا تھا، لوگ کہتے ہیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کیسی خبر دی ہے، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو بڑی بڑی عالی شان مسجدوں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سونی پت کی جو شاہی جامع مسجد ہے، جو سونی پت میں حاضر ہوتے ہی آدمی کو چاروں طرف سے اس کے گنبد اور مینار دکھائی دیتے ہیں جیسے جامع مسجد دلی کے۔ تو اس کی محراب میں درگا مندر، درگا کی مورتی رکھی ہوئی ہے، اس کا نام، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے مسجد کے باہر کے دروازے پر، درگا مندر۔ ایسی کتنی مسجدیں ہیں وہاں پر۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہاں پر کچھ حضرت نے فرمایا تو کام کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدھ مہینے تک ہم لوگ گھومتے رہے، اس کو لے جایا، اس کو، معلوم ہوا کچھ رشتہ دار ہیں، یہاں مولا جاٹ برادری ہوتی ہے ان کے، کبھی ہندوستان یو پی آتے، یہاں سے علماء کو لے کے جاتے، کبھی جاتے، لیکن ہمیں کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ ہم لوگوں کو کوئی کام کا سلیقہ نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، اہلیت بھی نہیں ہے۔ تو میں نے آخر میں ایک خیال کیا کہ میں حضرت مولانا کو ایک خط لکھوں گا، اور خط میں لکھوں گا کہ حضرت یہاں پر جو سنا تھا اس سے بہت برے حالات ہیں، لیکن یہاں پر کام کرنے والوں کے لیے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم جیسا آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، معذرت کے الفاظ، اور کوئی کام کرنے والا باصلاحیت شخص یہاں آپ بھیج دیں گے تو ہم بھی اس کے جوتے اور بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو اس کے لیے شیخ کو جو آدمی خط لکھا ہے، دکھتا ہے تو جملے صحیح کرتا ہے، سارا ایک مضمون بناتا ہے، اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنا لی۔ وہاں جہاں مسجد تھی، ایک اینٹوں کی چھوٹی سی مسجد، 2 صفوں کی، 2 صفیں باہر، ایک صف باہر، 2 صفیں اندر، اس طرح کی ایک اینٹ، یعنی گارے اینٹوں کی بنی ہوئی مسجد تھی اس زمانے میں، شروع زمانے میں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا میں، نماز پڑھنے کے بعد ایک صاحب بڑوت کے ملے، شاید یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس کے مجھے جو ہے وہ دوسرے پہلو سے اس واقعے کو ذکر کرنا ہے، اس لیے میں نے دوبارہ سے صاحب کو کہا، جو بچے یہاں تھے، کبھی شاید گزشتہ یا پیوستہ سال شاید سنایا ہو میں نے واقعہ۔ تو ایک صاحب بڑوت سے بھی مہمان آئے ہوئے تھے وہاں سونی پت میں 1 2 3 داڑھی والے دکھتے تھے تو عجیب سے ہوتا تھا، بھئی یہ باہر کے لوگ ہیں اجنبی سے، تو لوگ پوچھنے لگتے تھے کون ہے۔ تو انہوں نے بھی لوگوں سے پوچھا کون ہے یہ 2 3 لوگ جو داڑھی والے ہیں، میرے ساتھ اور 2 ساتھی تھے، ان کا پلت کے ہیں، مولانا کلیم نام ہے ان کا، صدیقی۔ اچھا، تو فوراً آئے کہ نہیں، میں پاکستان گیا تھا اور وہاں سے ایک مولانا جی نے آپ کو ایک رومال اور ایک کتاب دی تھی کہ تم وہاں جاؤ گے تو ان کو دے دینا، اور وہ میرے بیگ میں ہی رکھی ہوئی ہے 6 مہینے سے، اور پلت بہت دور ہے، بڑا، اس سے میرے جانے کا موقع نہیں ہوا۔ تو میرا جو بیگ ہے اس میں یہی ہے، میں مہمان آیا ہوا ہوں میں بھی، تو اگر آپ 5 منٹ رک سکیں تو میرے ذمے سے بوجھ ہٹ جائے۔ میں نے کر لیا، اور کتاب کا لالچ ہوا تو وہ رومال تھا باریک والا جو ہوتا ہے، عورتیں ہیں وہ سر پر لگا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کتاب تھی، ملفوظات حضرت رائے پوری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری۔ تو اس کتاب کو کھولا میں نے،
کھولا تو پہلا ملفوظ یہ تھا، اللہ کے نیک بندوں کے کلمات اور ان کی باتیں، حدیث میں آیا ہے کہ ایسی حکیمانہ اور ایسی عجیب و غریب اللہ نے ان میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ دلوں کی کھیتیوں کو اس طرح ہرا بھرا کر دیتی ہیں جیسے سوکھی زمین کو بارش۔ اس لیے ہمیشہ بزرگوں کے ملفوظات، ان سے نکلے ہوئے جملوں کو لوگ محفوظ کرتے رہے ملفوظات کے نام سے۔ تو حضرت چھوٹی سی کتاب تھی، بالکل کتابچہ کہیے اسے، میرے خیال سے ابھی 30-32 صفحوں کا ہے وہ کتاب ہے، پاکستان سے چھپا ہے، اسی حضرت کے معتمد نے چھپایا ہے۔ تو اس میں پہلا ملفوظ تھا ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں ہے۔ ارادت کا مطلب کسی کا مرید بننے کا مزہ فٹ بال بن جانے میں ہے۔ ارادت کا مزہ پہلا جملہ تھا، ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں ہے۔ تو مجھے خیال ہوا ایک دم دل میں بات ڈالی، کیونکہ ایک اللہ والے کی زبان سے ایک عام آدمی کہتا ہے تو اس سے وہ اثر نہیں ہوتا، جو اللہ والوں کی باتیں اور اتنی بڑی شخصیت کی بات تھی ارادت کا مزہ۔ تو مجھے خیال ہوا کہ حضرت نے جب اب مرید ہو گئے ہیں تو فٹ بال بننے کی کوشش کرنی چاہیے، مزہ حاصل کرے آدمی۔ یا تو کہتے ہیں نا، یا تو کھائے جی سے نہیں تو جائے جی سے۔ جب آدمی کو مرید بننا ہے تو مزہ لینا چاہیے نا مرید بننے کا۔ تو مرید بننے کا مزہ ہے فٹ بال بن جانے میں۔ تو میں نے کہا چلو بنے نہ بنے، بن کے دیکھیں، کوشش تو کرنی چاہیے۔ جب حضرت نے لات مار دی ہے ادھر کو، تو اب جدھر کو حضرت لات ماریں گے بس ہم ادھر ہی کو گھوم جائیں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا یا ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ تو میں نے ارادہ ملتوی کر دیا خط لکھنے کا، جیسے بھی ہوگا ہم کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے۔ وہیں سے نیت کی اللہ اب ہم فٹ بال بن کر دیکھیں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، بن تو نہیں سے یہ رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا، عجیب اللہ کی شان ہوتی ہے، اللہ کے فضل، اللہ کے نیک بندوں کے کلمات کی برکت اور ان کی حضرت کی کرامت ہی کہیے حضرت بزرگوں کی، کہ وہ میں نکلا وہاں سے باہر تو وہ کسی صاحب کا انتظار کر رہے تھے، قاری امید علی صاحب آنے والے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو وہاں پر ایک ڈاکٹر کلینک کرتے تھے، ان کے یہاں ہندوستان ٹائمز اخبار رکھا ہوا تھا۔ اس کے پہلے صفحے پر ایک خبر تھی، اس زمانے میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا۔ تو فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا، تو وہ جس پلیئر نے آخری گول گیند سے کیا تھا جس فٹ بال کو، تو وہ فٹ بال کی قیمت تھی $50، صرف $50۔ لیکن جب اس کا آکشن ہوا تو $50,000 کی بکی وہ۔ تو مجھے خیال ہوا کہ ایک کھلاڑی کی فٹ بال کی پیروں کی کک بن گئی فٹ بال تو 1000 گنا قیمت بڑھ گئی۔ ایک اللہ والے کی فٹ بال بن جانے میں تو کتنا کہاں تک پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو میرے دل میں 100% اس ارادے پر اعتماد پیدا ہو گیا، اور فٹ بال بنے تو نہیں لیکن وہ نیت اور ارادہ کیا کہ فٹ بال بننا ہے۔ اس کے صدقے میں یہ سارا داعی اسلام اور دعوت کا شور اور پوری دنیا میں جانا اور یہ ہونا صرف فٹ بال بن جانے کے ارادہ کرنے کی کا برکت تھی۔ لیکن مجھے اس سے دوسرا ایک ملفوظ تھا اس میں، اس پر اس وقت بات کرنی۔ دوسرا ملفوظ اس میں یہ تھا کہ زمانے کی خرابی ہے، رذیلہ یہ ہے کہ لوگ کام تو کرنا چاہتے ہیں، کام کا بننا نہیں چاہتے۔ کام تو کرنا چاہتے ہیں، کام کا بننا نہیں چاہتے۔ کام کا اگر آدمی بن جائے، ماہر ہو جائے کسی کام کا، تو کام اس سے خود لے لیا جاتا ہے اور اس سے کام خود تلاش کرتا پھرتا ہے۔ آپ نے اس کی تفسیر لکھی تھی، جس نے جامع ملفوظ نے اس کی شرح لکھی تھی کہ کوئی اچھا استاد حفظ کا آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا کہ خالی ہو، ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ سب مدرسے والے، بلکہ کسی مدرسے میں ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جائے، ہمارے یہاں آ جائے۔ اچھا مؤذن ہو، اچھا کسی اور کا استاد ہو، اچھا میسن ہو، بہترین تعمیر کی واقفیت ہو، اچھی دھار کور بناتا ہو، تو آدمی مہینوں انتظار کرتے ہیں کہ اسی سے بنوائیں گے۔ حالانکہ مکان کے پیسے ہو تو مکان بنانے میں بڑی چارم ہوتا ہے، بڑا دل چاہتا ہے جلدی سے مکان میں کام لگ جائے، ایک عجیب شوق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا صفائی کرنے والا ہو، بارہ کیا کرتا ہوں کہ اچھا صفائی کرنے والا بھی ہو، جھاڑو لگانے والا بھی۔ ہمارے پپو 3 بجے 2:30 بجے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آ جاتا ہے، تو وہ جو شرط رکھنا چاہتا ہے ہم اسے پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ اچھا صفائی کا ماہر ہے، ہو گیا ہے وہ۔ تو کوئی بھی کام قاعدہ یہی ہے
کہ کسی بھی کام کے لیے کوئی معمولی سے معمولی آدمی، کمپنی والا یا کوئی مالک یا سرکار کسی کو کام کے لیے متعین کرتی ہے تو پہلے کوالیفیکیشن دیکھتی ہے. ایک کوالیفیکیشن طے کی جاتی ہے نا، یا گریجویٹ ہو سکتا ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. اگر وہ کوالیفیکیشن پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے اس کے اندر، تو پھر کام والے اور کام خود ڈھونڈتا پھرتا ہے کام کرنے والے، اس سے کام لیا ہی جاتا ہے، لے ہی لیا جاتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا بات تھی؟ خواب دیکھا تھا انہوں نے، اسی نے تو بے چین کر دیا تھا انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ہم تم سے کام لیں گے. اب بے چین پھرتے تھے، میں تو کسی لائق نہیں ہوں، میں کیا کام کروں گا، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، مجھے یہ بھی نہیں آتا. مولانا بدر علی میٹھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے تھے خلفاء میں، ان سے ذکر کرنے لگے، بے تکلف تھے، میں بہت پریشان ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھ سے. تو یوں تھوڑی کہا کہ تم کام کرو، کہا ہم کام لیں گے. صلاحیت پیدا ہو گئی تھی تو ہم نے تمہیں اپائنٹمنٹ کر لیا اب کام پہ. پھر اطمینان ہوا وہ کام لیں گے تو پھر مجھے کیا فکر کی ضرورت ہے، وہ تو خود لے لیں گے. تو انہوں نے اپنے اندر اللہ کے نیک بندوں کے جوتوں میں رہ کر فٹ بال بن کر صلاحیت پیدا کر لی تھی، کوالیفیکیشن پیدا کر لی تھی، کام لے لیا گیا. تو اصل چیز ہے کوالیفیکیشن پیدا کرنا. اور جب ہم دین کا کوئی کام کرنے، اللہ کی مقبولیت، اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت، ولایت کا درجہ، دین کی دعوت، دین کی خدمت، اور یہاں اس دنیا اور دنیا کے بعد آخرت کی اللہ کی رضا، جنت، سب کچھ جانے کے لیے، محبوبیت، مقبولیت، ساری چیزوں کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں صرف ایک ڈگری مطلوب ہے اللہ کی، صرف ایک کوالیفیکیشن. جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں کیا ہے، وہ ہے تقوی. جنت کس کے لیے ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہر چیز کے لیے کوالیفیکیشن ہے، متقی ہونا، پارسا ہونا. تقوی وہاں کوالیفیکیشن ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود نصاب بنا کے تیار کر کے دیا ہے قرآن مجید کی شکل. چونکہ اللہ کے یہاں ہر کام کے لیے، ہر عہدہ دینے کے لیے، ہر وقار دینے کے لیے، ہر خاص الخاص نعمت جو اللہ کی نگاہ میں نعمت ہے. دنیا کی چیزوں کی اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی کوئی قدر و قیمت، تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے اللہ کے نزدیک جس پودے کی اور جس چیز کی وقت و قدر و منزلت ہے، اس کے عطا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو کوالیفیکیشن قرار دیا ہے. اور وہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود نصاب مرتب کر کے ہمیں دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں. اللہ کا بنایا ہوا نصاب ہے یہ قرآن مجید. اور شروع کی ہے تو بات کیا کہی ہے قرآن مجید نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ رہنمائی متقی تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے. آپ نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے، چونکہ یہ ہندو میتھولوجی جو ہے شرک، یہ تو موٹی عقل میں بھی آتی نہیں، اس لیے بار بار اس سے نکلنے کے لیے ستسنگ اور طرح طرح کے طبقے ہندو مذہب میں پیدا ہوئے. اس میں ایک آریہ سماج بھی پیدا ہوا، بہت پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے توحید پر اس کی اساس رکھی. لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہے، عقل سے کافی نہیں ہوگا، اس لیے پھر بھول بھلائیاں میں اسی طرح پھنستے رہے. تو انہوں نے جو ہے یہ تھے سرسوتی دیانند، اس کے گویا سیکنڈ بانی سمجھیے ان کے. اس کو ویسے تو وویکانند نے اسے شروع کیا، لیکن اصل اس کا جو مشہور ہے اور اس کی پورا مرتب کیا ہے وہ سرسوتی دیانند نے کیا ہے. تو سرسوتی دیانند نے ایک کتاب لکھی ہے ستیات پرکاش. حالانکہ سوامی وویکانند نے ایک بڑا حصہ اسلام سے لیا ہے. انہوں نے ہر مذہب میں رہے، کچھ دن عیسائی بھی رہے، کچھ روز جو ہے وہ یہودی بھی رہے، اور کچھ لوگ ہندو بھی بنے، اور پھر کچھ روز مسلمان بھی بن کے دیکھا، 2 مہینے تک مسلمان بھی بنے رہے وہ. اور انہوں نے جو ہے وہیں سے پھر نکل کر اس میں سے جو چیزیں جہاں سے ملی اپنی عقل کے مطابق ان کو جمع کر کے ایک چوچو کا مربع جو ہے آریہ سماج کے نام سے بنایا. لیکن اس کو باقاعدہ مرتب کیا انہوں نے، کیا نام؟ سرسوتی دیانند. تو اس میں ایک باقاعدہ ایک چیپٹر اسلام پر اعتراضات کے سلسلے میں رہا. تو اس میں جو سوالات کیے ہیں وہ ایسے عجیب و اتنے بچکانہ ہے، تو ہمیں ہوتا ہے کہ ایک دم دل سے یہ دعا نکلتی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی. اسلام دے کر اللہ نے ہمیں کیسی عقل و شعور کا عروج عطا فرمایا ہے کہ ان کے بڑے بڑے قائدین و بانیین مذہب اتنی چھوٹی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہی
کہ اس میں لکھا ہے کہ جب جو ہے یہ جب متقی ہو گئے وہ تو ان کے لیے رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ خود متقی کہا نا، تو ان کے حضرت تھانوی نور اللہ مرکز نے لکھا ہے کہ کتنا بچکانہ عقل کی بات ہے. 12ویں کلاس کا نصاب آدمی خریدتا ہے، کتابیں خریدتا ہے، کتابیں جا کر کہ 12ویں کلاس کا نصاب دے دو. تو 12ویں کلاس کا نصاب کون لیتا ہے؟ جسے 12ویں کرنی ہوتی ہے. گریجویشن کا نصاب، میڈیکل سائنس کا نصاب، میڈیکل کالج کا نصاب کون لیتا ہے؟ جسے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے ہدی للمتقین. یہ مدرسے جو ہیں یہ اصل میں متقی بنانے کے اصلاً کارخانے ہو رہے ہیں. یہاں اگر تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر مدرسے میں رہنے، پڑھنے، پڑھانے والے سب کی، اور جو پیسہ اس پر صرف ہو رہا ہے سب ضائع جا رہا ہے. اگر تقوی کی صفت پیدا نہیں ہو رہی ہے، اگر ہمیں کچھ کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہم سے کام لینے کا فیصلہ ہو جائے، اللہ سے تعلق کا فیصلہ ہو جائے، اللہ سے محبت کا ہمارا رشتہ جڑ جائے، اللہ کی ولایت مل جائے، اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، تو اس کے لیے صرف ایک کوالیفیکیشن ہے کہ متقی بننا. غیر متقی کو نہ جنت میں داخلہ ملے گا، نہ غیر متقی سے آدمی یہ ہوتا ہے مقبول کام نہیں لیا جاتا. یہ تو حدیث میں ہے. دیکھیے کام یہ تو ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ استثناء ہے، اللہ کی شان ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتے. بعض دفعہ ایسے لوگوں سے کام لیا جاتا ہے جنہیں پسند نہیں کرتے، لیکن جن کے کاموں کو اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل ہے ان کے لیے پہلی کوالیفیکیشن اور آخری کوالیفیکیشن تقویٰ ہے. یہاں مدرسے میں آپ کو بلایا گیا ہے، لایا گیا ہے، اور یہ در در جا کر بھیک مانگی جاتی ہے. یہ علماء وارثین انبیاء جاتے ہیں جا کر، کس بعض دفعہ ایک رسید حاصل لینے کے لیے سخت گرمی کے دور میں، رمضان کے دور میں 10 باڑ جاتے ہیں 100 روپے اور 200 روپے لینے کے لیے کہ وہ رسید اگر رہ جائے گی تو پھر آئندہ سال نہیں ملے گی. بیچارے مدرسین جاتے ہیں. یہ صرف اس لیے ان کی صرف لالچ یہ ہے کہ آپ یہاں پڑھنے والے کیسے متقی بن جائیں. آپ کو بھی تقوی کی تو آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کچھ کام کے بن جائے، اللہ کچھ کام لے لیں، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کی ولایت کا کوئی درجہ مل جائے، تو آپ کے مطمع نظر بھی یہی ہونا چاہیے، اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے بھی یہی ہے. یہ پوری انسان ہدی للناس بھی ہے قرآن مجید، لیکن پوری انسانیت کیسے متقی بن جائے گی ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے. لیکن انسانیت کی رہنمائی کس لیے؟ کہ پوری انسانیت کا تعلق اللہ سے کیسے جڑ جائے، اور یہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، منکرات سے، منہیات سے بچ کے مامورات پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والی کیسے بن جائے. اس کے لیے ہے، اس کے لیے پورا نصاب ہے. تو وہ تقوی کی جو خصوصیات ہیں، جو کوالیفیکیشن ہے تقوی کی، اس میں پہلی چیز ایمان بالغیب ہے. سب سے پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری ایمان بالغیب تو ہر نیکی کے لیے شرط ہے. ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. وہ تو بنیادی شرط ہے کہ بھئی ہمارے یہاں جو جتنی بھی وہ ہوں گی، ہندوستان میں جتنی ملازمتیں دی جائیں گی، سب سے پہلے اس کا ہندوستانی ہونا شرط ہے. یہ ایک شرط تو یؤمنون بالغیب کی تو ایسی شرط ہے کہ سب سے پہلے ہندوستانی ہونا شرط ہے، ہمارے دیش کا ہو، یہاں کا، اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، یہاں کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے. یہ تو یؤمنون بالغیب ہو گئے. لیکن اس کے بعد سب سے پہلی گویا سب سے پہلی شرط جو بتائی گئی ہے یقیمون الصلاۃ فرمائی. سب سے پہلی بات بتائیے کہ وہ لوگ متقیوں کی سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی جو چارج متقی وہ آدمی کہلائے گا، اس کی پہچان، اور اس کا اگر ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا کہ یہ متقی ہے نہیں، تو سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا. اس لیے جنت میں جانے سے کیا ہوگا؟ اللہ اول ما یحاسب به العبد من عملہ الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بھیجنے کے لیے بھی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. یہاں بھی یقیمون الصلاۃ فرمایا. نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے دل اٹک جائے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. بے نمازی ماحول میں اس کے لیے رہنا مشکل ہو جائے. نماز پوری طرف جہاں رہے وہاں نمازی نماز کا ماحول ہو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا نظام قائم ہو جائے پورا. اب اگر نمازی سے دلچسپی نہیں ہوئی طلبہ عزیز،
تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے آپ کے لیے ہرگز کوئی دین کا کام لینے کا فیصلہ یا اللہ کی رضا اللہ کی مقبولیت اس دنیا میں بھی کوئی اللہ کے یہاں سے کوئی مقبولیت کا فیصلہ اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں کسی جو ہے نجات کے فیصلہ ممکن نہیں ہے. ذات اور قاعدے فضل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دوسری بات ہے, فضل الگ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے کے ساتھ فرماتے ہیں. اس لیے تو کہا کیسا وہ حضرت ان کے بارے میں آتا ہے, شاید حضرت حسن بصری کا ہے کیا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور صبح جو ہے فجر کی نماز نکل گئی, تکبیر وہ نکل گئی, تو سارے دن کرتے رہے کہ اگر وہ ہو جاتا میں میرے گھر بار میں کوئی مر جاتا تو پورے دن لوگ ماتم کرنے آتے. میری نماز نکل گئی, جماعت کوئی ایک آدمی بھی تعزیت کے لیے آیا, کیا مجھ سے تم لوگ محبت کرتے ہو, میرے اتنے بڑے حادثے پر بھی تم تعزیت ماتم کرنے نہیں آئے. خود اپنی خوشی سے آدمی نماز ہو تو اضطراری حالت تھی, معذوری تھی, اس میں بہت گنجائش ہے, لیکن اپنی مرضی سے مسجد میں نہ آنا, نماز نہ پڑھنا اور جماعت نکال دینا, اب نماز سے زیادہ کون سی ضروری چیز ہے؟ جی آپ ذرا اپنے دل سے سوال کریں کہ نماز سے زیادہ اہم کون سی چیز تھی جس میں آپ مشغول تھے کہ اس کی وجہ سے نماز پہلی تکبیر نہیں ہو سکی. یہ رمضان مبارک آ رہا ہے, یہ پچھلی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کا دور ہے. یقیناً میری درخواست ہے طلبہ عزیز کہ آپ اس مرتبہ رمضان میں جو آپ کو خاکہ دیا گیا ہے اس کی کوشش کریں, لیکن سب سے پہلی چیز جو اللہ نے سب سے پہلے رکھی ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز کے قائم کرنے والے بن کر آئیں. میری درخواست ہے آدمی دیکھیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ ان اللہ یحب التواب, غلطی ہو جانا کوئی بات نہیں, لیکن غلطی پر جمے رہنا غلط ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والے. یعفو التوابین یغفر التوابین نہیں فرمایا, معاف کر دیتے ہیں, مغفرت کر دیتے ہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والے کو. اگر ہم اس کی توبہ کا ارادے سے یہاں سے جائیں, ہم یہاں اپنے مخدوم محترم حضرت مفتی محترم صاحب اور اساتذہ کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک خاکہ ایسا بنایا جائے کہ یہاں پر سب سے پہلی چیز کم سے دینداری پیدا ہو, نماز کم سے کم تقوی کی پہلی سیڑھی کم سے کم یہاں کے بچوں کو ضرور حاصل ہو جائے. ان بچوں نے انعام حاصل کیے ہو تو ایک سال پرانے انعامات تھے, اب انشاءاللہ پھر دوبارہ نئے عزم کے ساتھ آئیے تو پھر انشاءاللہ اللہ کرے اللہ اچھے حالات ہوں. دعا بھی کریں, اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی بھی مانگیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں پھر مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں اور کہیں کہیں پر اعلان آ گیا, تلنگانہ میں آ گیا ہے کہ نہ تراویح ہو سکے گی, نہ کوئی مذہبی کوئی چیز ہو سکے گی پوری. ایسے حالات ہونے شروع ہو گئے. اگر ہم نے ابھی توبہ کر لی اور استغفار کر لیا اللہ کے حضور تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے رکھیں اور پھر ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ رہنے کی توفیق ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو اور ہم سب کو اس تقوی کے نصاب کی اصل کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے درجے میں نمازی بنائے. وآخر دعوانا